آج کل ایشو ہمارے ملک میں بہت زیادہ اٹھا ہوا ہے، بلکہ اس ایشو پر کئی ایک جگہوں پر یہ بھی ہوا ہے کہ کچھ بینک والوں نے سپریم کورٹ کے اندر اس مسئلے کو چیلنج کیا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور یہ مسئلہ ہے کیا، اس مسئلے کا گناہ کتنا ہے، میں پہلے وہ بتا دوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کا نام میں بعد میں لوں گا، پہلے ذرا میں آپ کو بتا دوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو کام ہے اگر کوئی کرے جسے سود کہا جاتا ہے، سود کا لین دین کرے، فرمایا اس گناہ کے 70 درجے ہیں۔ کتنے درجے؟ کتنے درجے؟ سب بولے کتنے درجے؟ سب بولے۔ فرمایا اس گناہ کے 70 درجے ہیں۔ فرمایا 70 درجوں میں سے جو سب سے کم درجے کا گناہ ہے نا، سب سے یعنی کہا جاتا ہے نا یار سزائیں تو بڑی ڈاڈی ہیں پر ہلکی جی سزا تین دس رہے اے وے، تو اس گناہ کا سب سے نچلے طبقے کا جو گناہ ہے وہ پتہ کیا ہے، جس کو شاید کبھی کوئی مسلمان سوچے بھی نہ، لیکن گناہ کتنا ہے یہ سن لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اپنی ماں سے اگر زنا کرے تو فرمایا سود کھانے والا لینے دینے والا جو بندہ ہے 70 اس گناہ کے درجے ہیں، اور سب سے نچلا گناہ یہ ہے کہ گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، قطعاً میرا جملہ نہیں ہے، قطعاً میرے لفظ نہیں ہے، یہ ترجمہ میں میرے اردو کے لفظ ضرور ہیں، لیکن یہ بات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ فرمایا سب سے نچلا گناہ کا درجہ یہ ہے کہ یوں سمجھ لو کسی بندے نے اپنی ماں سے زنا کیا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے سود کا کاروبار کرنا، سود کا لین دین کرنا یا اس کی لکھت پڑھت کرنا، اتنا بڑا گناہ ہے سود کا۔ شاید کسی بھی عقل مند انسان کے لیے اس ایک حدیث پاک سے آگے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، لیکن آج مجھے کوئی بھی کاروبار دکھائیں وہ سود کے بغیر ہو۔ اگر ایک روڈ پہ 100 گاڑیاں چل رہی ہیں تو ان میں سے 50 تو وہ ہیں جو بینک سے لی ہوئی ہیں، بینک سے لون لے کر کاروبار بڑھائے جاتے ہیں، بینک سے لون لے کر گاڑیاں پرچیز کی جاتی ہیں، پھر کئی جگہوں پر 20-25 ہزار آپ قرضہ لیں تو 60-70 ہزار تو اوپر انہیں سود دینا پڑتا ہے۔ کیا ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ سود ہے، اور سود کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں، خود اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو نا تو اگر تم نے سود کا کوئی پیسہ لینا دینا ابھی باقی ہے تو اس کو چھوڑ دو، اس کو رہنے دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، آگے کے لفظ ہیں اللہ رب العزت کے، فرمایا اگر تم سود کا لین دین نہیں چھوڑو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، پھر سنو میرا فیصلہ، جو بندہ سود کو نہیں ختم کر رہا رب فرماتا ہے میں خدا ہو کر اس سے اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ تو جس سے رب جنگ کرے وہ بندہ پھر یہ سوچے کہ میں دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ آپ اپنے پاکستان کے موجودہ حالات دیکھ لیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہر آنے والا دن ہمارے لیے پستی کا سبب بن رہا ہے، ہر آنے والا دن ہم مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ یہود و نصارہ نے ہمیں اس زنجیر میں جکڑ لیا ہوا ہے، لیکن ہم اتنے بھی حوصلہ مند نہیں بن رہے کہ ہم اس چیز کو ختم کر سکیں، بلکہ اگر ختم کرنے کی بات ہوئی تو کچھ بینک والوں نے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کر دیا ہے، سو ہم نہیں مانتے، ہم نے تو سود کا کاروبار کرنا ہے۔ بھائی اللہ کہہ رہے کہ نہ کرو اور آپ کہتے ہیں کرنا ہے، تو پھر ہمارے حالات کیسے بدل سکتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شب معراج 7ویں آسمان میں
میں نے اپنے سر کے اوپر بجلی کی کڑک جیسی آواز سنی، تو میں نے دیکھا وہاں کچھ لوگ موجود ہیں جن کے پیٹ کے اندر اور ہاتھوں کے درمیان گھر کے مکانوں کی طرح ہیں جن میں سانپ دوڑ رہے ہیں۔ میں نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے بڑے بنا دیے گئے اور ان کے اندر سانپ چل رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین نے آگے سے عرض کی، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، سود کا لین دین کرتے تھے۔ اور بھائی جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے ہم اسے حلال کیسے کر سکتے ہیں؟ سود کا لین دین کرنے والا بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر آج وہ آپ کو کامیاب نظر آ بھی رہا ہے، آنے والے دور میں وہ بہت مشکلات میں پھنسنے والا ہے۔ اور ہمارے حالات آج ہمارے سامنے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت سود کا لین دین بڑا عام ہو جائے گا۔ فرمایا بچنا یا رسول اللہ کیا کوئی بھی نہیں بچے گا؟ فرمایا اگر کوئی بچنا چاہے گا بھی تو اگر وہ سود کو بظاہر طور پر کھا نہیں رہا، اس کی گرد جو اس کی غبار ہے وہ اس کے پیٹ میں ضرور جائے گی۔ آپ جہاں تک بچ سکتے ہیں بچیں۔ آپ 2 وقت کا کھانا اگر رات کو کھا کر سوتے ہیں آپ کے لیے وہ بھی کافی ہے۔ آپ نے کروڑوں اربوں کی جائیداد بنانے کے لیے، بڑے بڑے پلازے بنانے کے لیے، اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے، اچھی گاڑی لینے کے لیے اگر آپ نے سود ہی لینا ہے تو شاید وہ گاڑی آپ کو نصیب بھی نہ ہو اور قبر کی دیواریں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، اور یہاں آپ سود کا لین دین کریں وہی موت کا فرشتہ آپ کے سر پہ منڈلا رہا ہو۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے ہاں جا کر کیا جواب دینا ہے ہم نے؟ تھوڑا کھائیں، حلال کا کھائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان مشتبہ چیز ہے جس میں تمہیں شک ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شک والی چیز سے بھی منع فرمایا ہے۔ فرمایا جس میں تمہیں شک ہو جائے اس کو بھی چھوڑ دو۔ تو پھر جو چیز ہے ہی حرام، قطعاً حرام ہے، قرآن کا حکم ہے، پھر بندہ اس کو لین دین کرے تو اس کو برکت کیسے ملے گی؟ کبھی برکت نہیں ملے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی کرتا ہے توبہ کرے، کرنے کا ارادہ ہے پھر بھی توبہ کرے، آج وقت ہے توبہ کرنے کا۔ اور اگر موت آ گئی اور وہ حلق سے اوپر چلی گئی تو پھر موت آنے کے بعد توبہ کرنے کا بھی موقع ہمیں نہیں ملے گا۔ ڈر اپنی جگہ پہ ہے، خوف خدا اپنی جگہ پہ ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی آپ کو؟ سود کا لین دین کرنا کیا ہے؟ سود کا لین دین کرنا کیا ہے؟ سود کا لین دین کرنا کیا ہے؟ سب بولے کیا ہے؟ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور آپ اللہ سے دعا مانگیں، اور جہاں تک آپ سے پاسبل ہو آپ اس پہ کام کریں کہ ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، تھوڑا کھا سکتے ہیں، لیکن ہم سود کا لین دین نہیں کر سکتے۔ اس وقت ہمارے پاکستان ہم 50,000 ارب ڈالر سے زیادہ کے مقروض ہوئے پڑے ہیں۔ وہ کس کے کندھوں پہ بوجھ ہے؟ وہ میرے آپ کے کندھوں پہ بوجھ ہے؟ یہ آپ کے حکمران تو سود سے لے کر وہ تو اپنی جائیداد باہر بنا رہے ہیں، پھنس تو میں اور آپ لوگ رہے ہیں۔ ابھی IMF سے جتنی بھی یہ رقم لے رہے ہیں اس کا بوجھ کس نے دینا ہے؟ یہ بھی حکومت چلی جائے گی، ایک نئی حکومت آئے گی۔ ٹیکس کس پہ لگا؟ مجھ پہ لگا۔ ٹیکس کس پہ لگا؟ آپ پہ لگا۔ جب ٹیکس بھی میں دے رہا ہوں اور یہ آ کر ہم پر قرضے ڈال کر خود چلے جاتے ہیں، ہم پر اتنا بھی فرض نہیں ہے کہ ہم حق کی، سچ کی بات کو پھیلا سکیں۔ اپنی خواہشات کو تھوڑا نیچے لے کر آئیں، آخرت کو یاد کریں، قبر کو یاد رکھا کریں، حشر کو یاد رکھا کریں۔ آج تھوڑے سے مشروب پینے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن قیامت کے دن 40 سال تک پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہیں ہونا انسان کو۔ اور اس وقت حالت یہ ہونی ہے کہ جس طرح جانوروں کی زبانیں پیاس کی شدت سے باہر لٹکتی ہیں، انسانوں کی زبانیں یوں قیامت کے دن باہر لٹک رہی ہوں گی۔ یوں یہ حالت ہوگی اس دن انسان کی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد میں کچھ لوگ اپنے ٹخنوں تک پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، کچھ گھٹنوں تک، کچھ کمر تک، کچھ کندھے تک، اور فرمایا کچھ تو ڈوب رہے ہوں گے، اور اس پسینے کی بدبو اور
اس پسینے وہ نقصان دہ کتنا ہے؟ فرمایا اگر اس کا ایک قطرہ، وہ قیامت کے دن جو پسینہ لوگوں کا نکلے گا، اس کا ایک قطرہ اگر روئے زمین پر گرا دیا جائے تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روئے زمین کبھی گھاس نہ اگا سکے، کبھی گھاس تک نہ اگا سکے وہ زمین کی، اگر زمین پہ اس کا ایک قطرہ گرا دیا جائے۔ تو قیامت کے دن کے ان ہولناکیوں سے بچنا ہے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنا پڑے گا۔ خدا کی قسم اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں قرآن اور حدیث کو پڑھیں، شرک کے بعد سب سے بڑا جو گناہ قرار دیا گیا اسے سود کہا گیا ہے۔ تھوڑا کھا لیں، حلال کا کھا لیں، زیادہ کی امید پہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہ کر بیٹھیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ بائک پہ آ جایا کریں۔ آپ کے پاس بائک بھی نہیں ہے، آپ ٹرانسپورٹ یوز کریں، لیکن آپ نے بینک سے ہی گاڑی لے کر اچھی گاڑی اور اپنی ریپوٹیشن بڑھانے کے لیے آپ سود کا لین دین کر رہے ہیں۔ یہاں تو ریپوٹیشن بڑھ رہی ہے، اللہ کے ہاں ہمارا کیا حال ہوگا یہ لوگ نہیں سوچتے۔ اس کو بھی ذرا سامنے رکھیں کہ ہمارے ساتھ وہاں کیا ہوگا۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تھوڑا کھا لیں، اچھا کھا لیں، پیدل چل لیں، قیامت کے دن ہمارے پیٹ میں جب سانپ آ گئے تو پھر تو چلا بھی نہیں جائے گا، بلکہ جہنم کے اندر ایک ایک کافر کی جو داڑھ ہے وہ احد پہاڑ جتنی اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ تو جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تھوڑی سی زندگی ہے، 100 سال جی لیں گے، 200 سال جی لیں گے، لیکن یہ فنا ہے۔ جنت کی زندگی بقا ہے، اس کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ میں سے ہر کوئی کوشش کرے گا میں سود سے بچوں، سب کوشش کریں، انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے۔ رشوت کا اگر کوئی لین دین کرتا ہے تو وہ بھی نہیں کرے گا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، رشوت والے بھی اگر معاملے پہ میں بات کروں تو یہ بھی بڑی لمبی بات ہو جائے گی کہ تھوڑی سی سیلری بڑھانے کے لیے، چھٹی لینے کے لیے ٹھیکیدار کو بوتل پلا دی، اسے کھانا کھلا دیا اور چھٹی لے لی، یہ بھی رشوت ہے۔ اس سے بھی بچیں۔ گناہ تو کئی ہیں جن کو ذکر کیا جائے گا اور جو ہمارے اندر بڑے عام پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے مولا ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے پیٹ میں حلال لقمہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو حلال کھلانے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال رزق کمانے کے لیے کوشش کی تو گویا ایسے ہی ہے جیسے وہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اب تک جو گناہ اگر ہوئے بھی ہیں اپنے حبیب کے صدقے ان سے درگزر فرمائے اور آئندہ اپنے اور اپنے محبوب کی اطاعت میں زندگیاں بسر کرنے والا بنائے۔ آمین۔